1921 میں کمیونسٹ پارٹی بنی، ابتدا میں قومی جماعت کے ساتھ مل کر وار لارڈز کے خلاف نکلی، مگر جلد ہی اختلافات بڑھ گئے اور پھر 1927 میں شنگھائی میں کمیونسٹوں کا قتل عام شروع ہوا، ہزاروں جانیں گئی، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک نوجوان رہنما ابھرا، ماؤ، جس نے چین کی دیہاتی علاقوں میں اپنا اثر جمایا۔ یہاں وہ سوال ختم ہوتا ہے جو ہم نے اٹھایا تھا، کیا کوئی قوت بکھری زمین کو جوڑ سکتی ہے؟ ہاں، مگر خون اور قربانی کے ساتھ۔ 1937 جاپان کی ہمہ گیر چڑھائی، بیجنگ اور شنگھائی پر قبضہ اور پھر عورتوں کی عصمت دری، بچوں کا قتل، زندہ دفن، لاکھوں جانیں گئیں۔ یہی وہ رات تھی جس نے چین کی روح میں آگ لگا دی۔ قومیں صرف سرحدوں سے نہیں، جہاد سے بنتی ہے۔ نائجنگ کی چیخ چین کی رگوں میں دوڑتی ہے اور آج بھی فیصلوں کو سخت بناتی ہے۔ کیا اس چیخ کے بعد چین بدلے گا، مگر کس قیمت پر؟ دوسری جنگ عظیم کا اختتام 1945 میں ہوا۔ جاپان ہار گیا۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا اعلان ہوا، قومی قیادت تائیوان چلی گئی۔ نئی چین کی ابتدا سخت تھی، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، سزائیں اور خود کو مضبوط بنانے کی جلدی تھی۔ اب آتا ہے سب سے خطرناک موڑ، جب نیت اچھی ہو مگر طریقہ غلط پڑ جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟